رسول جن کا نام طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو جب مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو ایک نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بار بار آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت زیادہ عقیدت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سچی محبت ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میرا امتحان بھی لے سکتے ہیں، مجھے آزما بھی سکتے ہیں۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ امتحان اس کا کیسا لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لا، تو اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور دوڑ پڑا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اپنے باپ کا سر کاٹ کے یہ میرے پاس لائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ تو اس کو واپس بلایا گیا۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ تیرا سچا ہے، اور میں نے تیرا امتحان لیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تیرے باپ کا سر کاٹنے کا جو تجھے کہا تھا، محض تیرا امتحان لینے کے لیے کہا تھا، وگرنہ حقیقت میں یہ نہیں چاہتا کہ تو اپنے باپ کا سر کاٹ کے لا، اور کہ اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ میرا کام تو اچھائی کا حکم دینا ہے، نہ کہ اس قسم کے کاموں کا۔ میں نے تیرا محض امتحان لینا تھا اور تو امتحان میں جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تیری محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ حقیقی محبت ہے، اور اب یہ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تو یہی طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں تو ویسے جو ہے ہر صحابی جو ہے وہ اسی طرح تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حکم فرماتے، جیسا بھی حکم فرماتے تو وہ دوڑ پڑتے تھے اور مقابلہ کیا کرتے تھے کہ پہلے اس حکم کے اوپر عمل کون کرے گا، پہلے کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو پورا کرے گا۔ تو اس طرح ہر صحابی یہی سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے باپ آ رہا ہے، سامنے اولاد آ رہی ہے، سامنے بیوی آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، جو بھی سامنے آ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ صرف اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیا ہے کہ ہم نے نبی کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور کیسے پورا کرنا ہے اور کتنا جلدی ہم نے جو ہے پورا کرنا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے۔ اور یہی طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ عرصہ گزرا، یہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، بھائی طلحہ نہیں نظر آ رہا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر کے اندر عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے جو ہے بیماری کے آثار کو دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس یہ اس بیماری سے یہ جو ہے صحت مند دوبارہ نہیں ہو سکے گا، ہو سکتا ہے اسی بیماری میں جو ہے یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب یہ میرا صحابی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو تو مجھے جو آ کر اطلاع دینا، میں خود آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ ادھر یہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی تھے، جن کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب جو ہے میری موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، تو یہ وصیت کر دی کہ ایسا کرنا، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے جلدی سے جو ہے غسل دینا اور کفن دینا، کفن دینے کے بعد مجھے جو ہے وہ دفنا دینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کرنا۔ جب صبح ہو جائے تو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلا دینا کہ آپ کا فلاں صحابی جو تھا، آپ کا فلاں جو ہے آپ سے محبت کرنے والا جو تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔
تو وہ جو ہے رات کو ہی فوت ہو گیا، اور رات کو ہی جو ہے صاحب اس کے ورثاء نے جو ہے کفن دفن کی کا انتظام کیا، اور اس کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ صبح کو نبی علیہ السلام کو جا کر بتلایا گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں اور اندھیرے کی وجہ سے راستے میں میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو میں طلحہ بن برار جو ہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آ رہے ہوں اور راستے میں میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ مجھے رات کو ہی دفن کر دینا، آقا کو صبح جا کے اطلاع کر کے میرے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا آقا سے کروا لینا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس صحابی کی قبر کے اوپر تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبر کے اوپر آ کے دعا کی، جن میں سے چند ایک جملے یہ تھے کہ اے اللہ، میں نے اس نوجوان کا امتحان لیا تھا اور یہ نوجوان امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا تھا، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ جب یہ تیری بارگاہ میں آئے تو اس سے راضی ہو، یہ تیرے سے راضی ہو جائے، یہ دیکھ تو آپ کو دیکھ کے مسکرائے، اور اے اللہ آپ اس میرے صحابی کو دیکھ کے مسکرائے، تو یا اللہ میں نے اس کا امتحان لیا، یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا امتحان ہوا، کیسے کامیاب ہوا، اور کتنی فکر ہے کہ نبی علیہ السلام کو میری وجہ سے کہیں کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے فرمایا کہ صبح جا کے جو ہے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کر دینا کہ آپ کا صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس قسم کے میرے نبی کے جو ہے وہ صحابہ تھے، تو لوگ جو ہے بہت ساری جو ہے باتیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا دار تھے، دنیا کے پیچھے دوڑتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ کسی غرض کی وجہ سے نبی کے ساتھ ملے تھے، کوئی کہتا ہے کسی غرض سے۔ تو اللہ کے بندوں، اگر کوئی اور دنیاوی غرض ہوتی تو یہ اپنے باپ کے لیے تلوار نکال کے نہ بھاگتا، اور اگر دنیاوی کوئی غرض ہوتی تو یہ اس قسم کی مشکلات برداشت نہ کرتا، دنیاوی غرض ہوتی تو یہ نبی علیہ السلام کی اتنی سی تکلیف کا جو ہے کبھی احساس اس کو نہ ہوتا، اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہ رکھتا، اور یہ نہ کہتا کہ میرا جنازہ جو ہے پڑھ دینا، اور صبح جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ عرض کر دینا کہ آپ کا صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مسئلہ جو ہے بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس دین اسلام کے دامن کے اندر جو ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کو اس دین کے دامن سے نکال دیا جائے تو پیچھے جو دین تمہیں نظر آئے گا وہ سارے کا سارا ایسا دین ہوگا کہ جس کے اوپر تم اعتماد نہیں کر سکتے، یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین کا حکم جو ہے اس طرح ہے، یہ دین کی بات اس طرح ہے، کیونکہ جنہوں نے ہمارے پاس دین پہنچایا وہ جب جو ہے دین کے اندر نہیں رہیں گے تو دین کیسے جو ہے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو ہے ہم سب کا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا، ایسا ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس سے ہٹ کے اگر ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا ہوگا یا بدزبانی کا ہوگا تو پھر ہم جو ہے اپنے لیے یہ فیصلہ خود ہی کر لیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے بلکہ بغض صحابہ لے کے یا جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو بھر دے، اور بغض صحابہ ہمارے جو ہے قریب سے بھی نہ گزرے، اور اسی طرح صحابہ سے بغض رکھنے والا جو ہے وہ بھی ہمارے قریب سے نہ گزرے، کہیں اس کی نحوست ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے عقائد کو، اپنے ذہن کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔